آج ہم ایک آپ کہیں بہت بنیادی سوال پر غور کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل منفرد کارنامہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی نیا خدا متعارف کروایا یا کوئی ایسی اخلاقیات جو پہلے بالکل نہ تھیں؟ نہیں، دیکھیں، جو ہمارے پاس مواد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، اصل کارنامہ وہ کچھ اور تھا۔ وہ تھا ایمان، اخلاق اور عملی زندگی۔ ان تینوں کو ایک مربوط، ایک جڑے ہوئے نظام میں ڈھال دینا۔ یہ الگ الگ چیزیں نہیں تھیں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے یہ چیزیں الگ الگ سمجھی جاتی تھیں، مطلب خدا کا تصور تھا، اخلاق بھی تھے۔ بالکل درست۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو انسانیت خدا کی ہستی سے بلکہ توحید سے بھی کسی نہ کسی شکل میں واقف تو رہی ہے۔ اچھے برے کی تمیز، سچائی، انصاف، یہ باتیں بھی تھی معاشروں میں۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب الگ الگ خانوں میں بٹا ہوا تھا۔ عقیدہ ایک طرف، اخلاقی نصیحتیں دوسری طرف، اور روزمرہ کی زندگی، کاروبار، سیاست وہ بالکل الگ تھلگ۔ ان میں وہ گہرا عملی تعلق نہیں تھا جو اسلام نے قائم کیا۔ اور آج ہم اسی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے حوالے سے، جو اردو آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر جو اقتباسات ہیں ان کی روشنی میں۔ جی، مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اس مواد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان تینوں پہلوؤں کو، ایمان، اخلاق اور عمل کو ملا کر ایک مکمل تہذیب کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو یہ جو بات ہے کہ ایمان، اخلاق اور عمل جڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیسے ایمان صرف ایک ذاتی یقین نہ رہا بلکہ پوری زندگی پر اثر ڈالنے لگا؟ دیکھیں، ماخذ میں جو مثال ملتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایمان کو ایک بیج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بیج سے؟ جی، ایسا بیج جو جب دل کی زمین میں بویا جاتا ہے نا، تو وہ فوراً اپنی فطرت کے مطابق پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں توحید کا بیج ہو، اللہ پر یقین ہو، اور اس سے جو درخت آئے گے وہ شرک کا ہو یا مادیت پرستی کا۔ اچھا۔ اس یقین کا، اس ایمان کا لازمی نتیجہ ایک خاص قسم کا اخلاق اور طرز عمل ہے۔ وہ بالکل مختلف ہوگا اس اخلاق سے جو دہریت یا شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان سے اخلاق خود بخود نکلتا ہے؟ یہ صرف چند عبادات جیسے نماز، روزہ ان تک محدود نہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہی تو آپ کہیں کہ ہیکشم نقطہ ہے۔ ان اخلاق کا دائرہ کار پوری انسانی زندگی ہے۔ پوری زندگی؟ جی ہاں، گھر سے لے کر بازار تک، دفتر سے عدالت تک، پولیس، فوج، سیاست، ملکی ہو یا بین الاقوامی، یہاں تک کہ جنگ اور امن کے حالات میں بھی ہر جگہ اسی ایمان سے پیدا ہونے والے اخلاق کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اور اگر نہ آئے تو پھر ماخذ یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان صرف ایک دعویٰ ہے، ایک بے معنی لفظ۔ اگر عمل عقیدے کے مطابق نہیں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ یہ تو بہت جامع تصور ہے۔ کیا آپ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دے سکتی ہیں؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تعلق کیسے واضح ہوتا ہے؟ جی بالکل، کئی مثالیں ہیں۔ ایک تو بہت بنیادی مثال ہے۔ ایمان کی جڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جی۔ لیکن اس کی شاخوں میں ایک عام سا روزمرہ کا عمل بھی شامل کر دیا گیا۔ کیا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اچھا، یہ تو بڑی عام سی بات لگتی ہے۔ ہے عام سی، لیکن گہری ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایمان کا تعلق صرف اللہ سے نہیں، اللہ کی مخلوق سے بھی ہے۔ عوامی بھلائی کے کام بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حیا کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ یہ دلچسپ ہے کہ ایک چھوٹے سے سماجی عمل کو بھی ایمان کے دائرے میں لایا گیا۔ تو مطلب ذاتی پاکیزگی بھی اہم ہے اور معاشرتی ذمہ داری بھی۔ یقیناً ذاتی پاکیزگی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ جسم اور لباس کی پاکیزگی کو تو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ آدھا ایمان؟ جی، لیکن فوراً بعد معاشرتی پہلو آتا ہے۔ فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، انہیں اس سے اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ تو معاشرتی امن، اعتماد کی بنیاد ہے۔ اور اعتماد کی بات چلی ہے تو امانت اور وعدے کی پاسداری، اس کا بھی ذکر آتا ہے نا؟ بالکل، اور بہت بہت شدت سے۔ فرمایا گیا، ایسے شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور ایسے شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ مطلب ایمان اور دین ہی نہیں اس شخص کا؟ جی، یہی معیار بنا دیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اس کے بغیر تو کوئی معاشرہ، کوئی بھی اجتماعی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ امانت اور وعدہ یہ تو بنیاد ہیں۔ تو ایمان صرف عقیدہ نہیں، سماجی ذمہ داری بھی ہے اور کردار کی پختگی بھی۔ جی ہاں، اور ایمان کا تعلق انسان کے اندر سے، اس کے باطن سے بھی گہرا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو تم مومن ہے۔ اچھا، یعنی ضمیر کی آواز۔ بالکل، ضمیر کا زندہ ہونا، نیکی پر خوشی اور گناہ پر شرمندگی، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح صبر اور شکر، اسے بھی ایمان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اندرونی کیفیات ہیں۔ اور دوسروں کے ساتھ تعلقات، دوستی، دشمنی، پسند ناپسند، اس بارے میں کیا ہے؟ اس کا معیار بھی اللہ کی ذات کو قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور یہ بہت اہم ہے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی ذاتی پسند ناپسند سے اوپر اٹھ کر اصول کی بنیاد پر۔ بالکل، ذاتی خواہشات نہیں بلکہ اللہ کا حکم معیار بنے۔ ذاتی کردار اور رویے کے بارے میں مزید کچھ نکات، خاص طور پر گھر کے اندر اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ گھر کے رویے کو تو کامل ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا۔ فرمایا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی دین صرف باہر کے لیے نہیں، بالکل نہیں، گھر کے اندر بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ نہیں کہ باہر بڑے اخلاق والے اور گھر میں کچھ اور۔ صحیح۔ اور پڑوسیوں کے حقوق، اس پر تو لگتا ہے بہت زور دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک حدیث میں تو 3 بار قسم کھا کر کہا گیا، 3 بار، خدا کی قسم، وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ 3 بار قسم۔ جی، یہ معاملے کی سنگینی بتاتا ہے، اور صرف حفاظت نہیں، خیال رکھنا بھی۔ فرمایا، جو شخص خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ ذاتی ایمان کو براہ راست اجتماعی ذمہ داری سے جوڑتا ہے۔ اسی طرح مہمان کی عزت کرنا، گفتگو میں احتیاط، یا بھلائی کہو یا چپ رہو، یہ سب ایمان کے عملی تقاضے بتائے گئے ہیں۔ کردار کی کن کمزوریوں کو کہا گیا کہ یہ ایمان کے ساتھ نہیں چل سکتی؟ کئی ایک ہیں، مثلاً مومن تانا نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، بد زبانی نہیں کرتا، اور یہ کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور خیانت، یہ بالکل ایمان کے الٹ۔ جی بالکل متضاد سمجھا گیا۔ اسی طرح غصے پر قابو پانا، فرمایا کہ جو طاقت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اور یہ جو دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ دکھاوے کے لیے جو عبادت کی جائے، نماز ہو، روزہ ہو، خیرات ہو، اسے شرک قرار دیا گیا۔ شرک؟ جی، شرک۔ فرمایا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھانے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ یعنی عمل اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کرنا، یہ شرک ہے۔ نیت کا خالص ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور منافقت کی نشانیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، 4 نشانیاں بتائیں گئیں۔ امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جھگڑے تو گالی گلوچ یا بد اخلاقی پر اتر آئے۔ یہ وہ رویے ہیں جو ایمان کے دعوے کے بالکل الٹ ہیں۔ یہ تو ہوئیں ذاتی اور قریبی سماجی تعلقات کی باتیں۔ کیا اجتماعی سطح پر جیسے معاشی یا قانونی معاملات میں بھی یہی ایمان، اخلاق اور عمل کا ربط نظر آتا ہے؟ بالکل، یہی تو اس نظام کی آپ کہیں کہ خوبصورتی ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے کو گھیرتا ہے۔ مثال کے طور پر عدالتی نظام میں جھوٹی گواہی، اسے شرک کے قریب قرار دیا گیا۔ شرک کے قریب کیوں؟ ظاہر ہے، جھوٹی گواہی تو انصاف کے پورے نظام کی بنیاد ہلا دیتی ہے نا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جھوٹ بول کر کسی بے گناہ کو سزا دلوا دی جائے یا گناہگار کو بچا لیا جائے۔ صحیح بات ہے۔ اور جہاد اور ہجرت جیسے اہم تصورات، ان کو بھی کچھ نئے معنی دیے گئے۔ جی، فرمایا گیا کہ اصلی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑے، اپنی خواہشات سے، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی اصل جنگ اندر ہے
اور اصل ہجرت گناہوں سے ہے۔ وہ کون سی 6 باتیں تھیں جن کی ضمانت پر جنت کی ضمانت دی گئیں، وہ بھی اسی نظام کا حصہ لگتی ہیں؟ ہاں، وہ 6 باتیں آپ دیکھیں تو پورے معاشرتی اور اخلاقی نظام کا خلاصہ ہیں۔ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت ادا کرو، بدکاری سے بچو، نگاہیں نیچی رکھو اور ظلم سے ہاتھ روکو۔ سچائی، وعدہ، امانت، پاک دامنی، حیا، انصاف، سب آ گیا اس میں۔ جی بالکل، ان 6 پر عمل ہو جائے تو فرد بھی ٹھیک، معاشرہ بھی ٹھیک، اور ان پر عمل کی جڑ وہی ایمان ہے۔ معاشی معاملات میں یہ اصول کیسے نظر آتے ہیں؟ تجارت، کمائی، قرض وغیرہ؟ معاشی معاملات میں بھی ایمانداری اور دوسروں کا خیال رکھنے پر شدید زور ہے۔ فرمایا کہ دھوکے باز، بخیل یعنی کنجوس اور احسان جتلانے والا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حرام کمائی سے جو جسم پلا ہو اس کے لیے جنت نہیں، آگ زیادہ موزوں ہے۔ تجارت میں حکم ہے کہ اگر چیز میں کوئی عیب ہے تو خریدار کو بتاؤ۔ عیب چھپا کر بیچنے والے پر اللہ کا غضب اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ یہ تو ٹرانسپیرنسی کا بہت اونچا معیار ہے۔ قرض کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرض کی ادائیگی، اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے، شہید بھی؟ جی شہید بھی ہو جائے لیکن اس پر کسی کا قرض ہو جو ادا نہ ہوا ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرض ادا نہ ہو۔ اللہ اکبر! جی شہادت کے باوجود؟ جی، یہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی اہمیت بتاتا ہے۔ اللہ اپنا حق شاید معاف کر دے، بندے کا حق معاف نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے یا حق ادا نہ ہو۔ اختیارات کا استعمال، جیسے کوئی حاکم ہے یا وراثت کی تقسیم، اس بارے میں کیا ہے؟ اختیار کے غلط استعمال پر سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ وہ حاکم جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے ماتحتوں پر سختی کرے اور وراثت میں ناانصافی۔ اس پر تو بہت سخت تنبیہ ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن مرتے وقت وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچا دے، حق تلفی کر دے، تو اس کی ساری نیکیاں عقارت جا سکتی ہیں، وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کی کیا اہمیت بیان ہوئی؟ اس کی اہمیت تو اب دیکھیں عبادات سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روزے، نماز اور خیرات سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ جی، وہ ہے لوگوں کے بگڑے ہوئے تعلقات میں صلح کرا دینا، اور اس کے الٹ لوگوں میں فساد ڈالنا، لڑائیاں کروانا۔ اسے ایسا عمل قرار دیا جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یعنی معاشرتی ہم آہنگی اتنی اہم؟ بے حد اہم۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام صرف فرد کی نجات کا دین نہیں، پورے معاشرے کی فلاح کا دین ہے۔ قیامت کے دن کے مفلس کی تعریف؟ وہ بھی بہت آپ کہیں چونکا دینے والی ہے۔ جی ہاں، وہ تعریف واقعی انسان کو ہلا دیتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اصل مفلس وہ نہیں جس کے پاس دنیا میں پیسے نہ ہوں، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازوں، روزوں، زکوٰۃ کا ڈھیر ہوگا۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقدار ابھی باقی ہوئے تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی عبادات بھی کام نہیں آئیں گی۔ اگر حقوق العباد پامال کیے ہیں تو عبادات بھی نہیں بچا سکیں گی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آخر میں ذخیرہ اندوزی کے بارے میں بھی کوئی سخت حکم ہے؟ جی، معاشی استحصال کی ایک شکل، یعنی مہنگائی کرنے کے لیے، منافع خوری کے لیے عوام کی ضرورت کی چیزیں، خاص طور پر غلہ روک لینا، اس پر بہت سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ جو تاجر 40 دن تک غلہ روکے رکھتا ہے تاکہ قیمتیں بڑھیں، اللہ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے۔ اللہ بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ جی، یہاں تک کہا گیا کہ اگر بعد میں وہ سارا مال خیرات بھی کر دے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ معاشی انصاف پر اسلام کا زور دکھاتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو صرف ایک نظریاتی یا روحانی چیز نہیں رہنے دی، نہیں، بلکہ اسے اخلاق اور روزمرہ زندگی کے ہر عمل سے، گھر سے لے کر ریاست تک، اس طرح جوڑ دیا کہ ایک مکمل عملی طرز حیات سامنے آیا۔ یہ صرف اصول نہیں تھے، بلکہ ان پر مبنی ایک معاشرہ، ایک نظام قائم کر کے دکھایا۔
بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو ماخذ بار بار اجاگر کرتا ہے۔ یہ صرف تعلیمات دینا نہیں تھا، اصل کام تھا ان کو عملی جامہ پہنانا، ان کے مطابق لوگ تیار کرنا، ادارے بنانا، ایک پوری تہذیب کھڑی کرنا۔ صحیح۔ ان کی تعلیمات کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو، انفرادی، اجتماعی، معاشی، سیاسی، اخلاقی، کوئی بھی گوشہ ایسا نہ رہے جو اللہ کی ہدایت کے تابع نہ ہو۔ واقعی یہ ایک بہت جامع اور آپ کہیں کہ مربوط ویژن ہے۔ جی ہاں، اور ماخذ اسی عملی نفاذ کو، اسی امپلیمنٹیشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرار دیتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بلکہ ماخذ خود یہ سوال اٹھاتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، مثلاً ریاکاری سے کیسے بچیں، معاشرتی انصاف کیسے قائم کریں، معیشت کو اخلاقی بنیادوں پر کیسے چلائیں، ان سب چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کسی فرد یا معاشرے کے لیے اس مربوط ویژن پر صرف یقین رکھنا کافی ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ اصل چیلنج تو عمل ہے، صرف جاننا نہیں۔